اچھا جی، دوسرا سوال ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب سیدنا حسن و حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ ان کے نام حسن اور حسین رکھو، اور یہ وہ نام ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے لیے نہیں رکھے گئے، جبکہ آپ نے ایک ویڈیو میں عمران بن حسین صحابی کا ذکر کیا ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ حسین نام اگر پہلے سے عرب میں چلتا آ رہا تھا جبھی تو عمران بن حسین صحابی کا نام ہے۔ یہ میرے بھائی جو عمران بن حسین صحابی ہے نا، یہ سواد کے ساتھ حسین ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، حسین ہے، اور وہ لفظ ہے حسین۔ سین اور سواد میں آپ کو فرق پتا نا، سین سیٹی والا باریک، سواد سیٹی والا موٹا۔ یہ ہے عمران بن حسین اور وہ ہے حسین ابن علی، تو یہ دو الگ نام ہیں، ایک سین کے ساتھ حسین ہے، ایک سواد کے ساتھ۔ وہ جو صحابی ہیں عمران بن حسین، جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، یعنی یہ ان کی کرامت تھی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ داغ لگوایا، اس کے بعد فرشتوں نے مجھ سے سلام والا معاملہ چھوڑ دیا، پھر میں نے رجوع دوبارہ کیا اور پھر میرا یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ تو یہ عمران بن حسین جو ہیں، یہ یعنی آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے سیدنا علی کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کیا سیدنا علی نے، تو وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، تو تابعی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے، سلام پھیرا مولا علی نے، تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آج علی ابن ابی طالب نے مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، اب حضرت علی کے دور خلافت تک نماز کا حلیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بنو امیہ کے گورنر تھے، انہوں نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ تسبیحات اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے سوائے پہلی تسبیح کے۔ جیسے ہم نے ابھی زور کی نماز پڑھی تو جتنی 22 کی 22 تسبیحات اونچی آواز سے امام کہتا ہے نا، اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ بنو امیہ کے گورنر صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے امامت کرواتے ہوئے، باقی ساری تکبیرات آہستہ آواز میں کہتے تھے، اور انتقال ارکان جو ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونا، یہ دیکھا دیکھی ہوتا تھا۔ یہ سیدنا علی نے پھر اس دوبارہ سنت کو جاری کیا، تو عمران بن حسین نے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے۔ اور بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ آل امیہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس طرح ہر رکن میں اللہ اکبر کہتے، اور اپنی وفات تک ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے ایک شخص عبداللہ بن عباس کو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا تیری ماں تجھے روئے، وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے ایک تابعی نماز پڑھ کے آیا تھا نا، تو اس نے کہا کہ یہ تو مطلب نماز ہی غلط پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نماز تاڑی غلط، اللہ دے بندو ایک غریب تو بدتمیز۔ یہاں بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ جی علی جڑی گلاں کردا اسی تے کدے سنی ہی نہیں، تسی بڑے بڑے لاما اللہ دے بندو، تہاڈے پیو دادیاں نے بھی قرآن بخاری مسلم نہیں پڑھیا ہویا، تو آپ کو کانفیڈنس کس بات کا ہے؟ آپ کے آباء و اجداد میں سے قرآن بخاری مسلم کسی نے نہیں پڑھا، جب آپ بات سنتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اسی تے سنے ہی نہیں، تو اپنی جان نو پیٹو نا، منو کو پیٹ دو، منو پیٹنا شروع کر دیندے نے کہ انہیں دسیا کیوں ہے۔ تو آپ یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو بات پتہ چلی آپ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو مرنے سے پہلے سچائی کی بات پتہ چل گئی۔ تو یہ عمران بن حسین ہے سواد کے ساتھ۔ اگلا سوال ہے، ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی قول ملتا ہو، البتہ تابعین سے ثابت ہو، تو کیا وہ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر صحابہ میں اس کام کی مخالفت یا نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث میں اس کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو۔ اگر مخالفت پائی جاتی ہوگی
پھر نہیں کر سکتے. میرا تو ایک اسی مجلس میں ہی ایک دفعہ ڈسکشن کے دوران ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں؟ تو اس میں میں نے تابعین تبع تابعین تک بات کی تھی کہ دین کا جو ماخذ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین کے اقوال بھی ہیں، بشرطے کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے، یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث سے مرفوع اور صحابہ کی احادیث سے موقوف جو ان کے اپنے اقوال ہیں ان سے ٹکراتی نہ ہو، تو وہ بھی دین ہے. جیسے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے اس حوالے سے سوائے 2 موقوف روایتوں کے جو سیدنا علی کے اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اس حوالے سے جتنی مرفوع حدیث ہے نا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے، عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے ہلاک ہوئے، یہودی ان کا انکار کر کے. روایت کمزور ہے. اس طریقے سے طبرانی میں روایت ہے، اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے، ایک تیری دشمنی میں. کمزور ہے. لیکن موقوفاً روایت جو سیدنا علی کا اپنا قول ہے نا، وہ صحیح سند سے ہے. اور یہ محدثین کا رول ہے کہ اگر کوئی غیبی خبر موقوفاً روایت ہو، یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ نبی نے ہی ان کو بتائی ہے یہ بات، کیونکہ غیر نبی تو اس کے پاس تو غیبی خبریں نہیں آتی. اسی طریقے سے تابعین کے اقوال بھی حجت ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرفوع حدیث ساری ضعیف ہیں. 2 سجدوں کے درمیان جو یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، یہ تو حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی، لیکن اس کا محل نہیں پتا. ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ مکحول تابعی جو تھے وہ 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ ساری چین جڑ گئی کہ یہ دعا کی اصل موجود ہے اور 2 سجدوں کے درمیان ہے. تبع تابعین تک بھی. اب یہ سفیان بن عیینہ جو ہے تبع تابعی، مونچھیں صاف کیا کرتے تھے. کسی صحابی سے مونچھیں صاف کرنا ثابت نہیں، کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، پست کرنا ثابت ہے. اس تبع تابعی کی وجہ سے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں. البتہ یعنی امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے. یعنی امام مالک نے الموطا امام مالک میں تو مونچھیں صاف کرنے کو مسئلہ لکھا ہے، اور میں نے وہ HD کیمرے میں دکھایا بھی تھا. آپ میرا YouTube پہ کلپ دیکھیں، کیا مونچھیں مونڈ سکتے ہیں، تو اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیے تھے. بل اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں طرف رائے موجود ہے، اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں. البتہ اگر تابعین کوئی ایسا عمل کریں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو، پھر وہ تابعین کے قول حجت نہیں ہوں گے. جیسے جز رفع الیدین میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. اب عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں، وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. اب صحابی ورسز تابعی آ گیا. وہ چھوڑنے والا کو تابعی ہوگا یقیناً، کو بریلوی دیوبندی یا حدیث شیعہ تو نہیں ہوگا، اس زمانے میں تابعی ہوگا. تو اب اس طرح کا جب اختلاف آ جاتا ہے نا، پھر ہم صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. جہاں پہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اور واقعی وہ جینون اختلاف پایا جاتا ہو، پھر وہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور صحابی کے قول کو پرائورٹی نہیں دی جاتی جہاں کہیں اختلاف پایا جاتا ہو اس حوالے سے. جیسے حج تمتع کے مسئلے میں مسلم شریف میں پورا باب ہے کہ حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن بعد میں صحابہ نے نہیں اس کو قبول کیا. آج پوری امت آلموسٹ 95% سے زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں. اب خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کے عمل جو ہے سنت کے خلاف ہے. جامعہ ترمذی میں 824 نمبر حدیث ہے 824 کہ ایک اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ حج تمتع جائز ہے؟ ان کا جائز تو سنت ہے. ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، چاہے وہ تمتع کے ذریعے ہو چاہے قران کے ذریعے. قران میں آپ ایک ہی احرام میں دونوں کر لیتے ہیں، تمتع میں آپ کھول، لیکن ہے یہ دونوں تمتع اس حوالے سے ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرے سے بیک وقت نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے ان دونوں حجوں کے اگینسٹ آپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے. حج قران، اچھا حج افراد جو ہوتا ہے اکیلا حج جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے، اس میں آپ نے قربانی نہیں کرنی ہوتی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تو سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا، ہمیں حکم دیا. تو نیکسٹ اس نے پہلے منوا لی بات، پھر اس نے کہا آپ کے والد حضرت عمر وہ تو روکتے تھے. اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ میں یہ اہل شام میں سے تھا، حضرت معاویہ کا دور تھا، شام سے کوئی آیا تھا چل کے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ یہ تربیت ہے جناب. یہ حضرت عمر کے بیٹے کا جھگڑا ہو سکتا ہے.
ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی، تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا، ہمیں حکم دیا، یہ جرأت تھی۔ تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا۔ مسئلہ 197 میرا آپ سن لیں، 4 اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں سے بتائے۔ آج مال نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔